اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الادعیۃ فی السفر، سفر سے متعلق دعائیں۔ آج کی حدیث نمبر 57۔ کسی کو رخصت کرتے وقت یہ کلمات ادا کرنے چاہئیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ودع رجلا اخذ بیدہ فلا يدعوها حتى يكون الرجل هو يدعو يد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ويقول۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی کو رخصت کرتے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس وقت تک ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک دوسرا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہ چھوڑتا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ دعا دیتے: استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، کہ میں تیرا دین، امانت اور آخری عمل اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ اسے ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص سفر کے لیے نکلنے لگتا تو اس سے فرماتے کہ میرے نزدیک آؤ، میں تمہیں اس طریقے پر وداع کہتا ہوں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وداع فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ابن عمر صلی اللہ یہی الفاظ کہتے تھے جو دعا کے آج کے ہیں کہ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ اس دعا میں دین و امانت کے ساتھ مسافر کے لیے اس کے آخری نیک اعمال کی حفاظت کی دعا کی گئی ہے۔ الفتح الربانی میں اس کی وضاحت یوں ہے کہ مسافر کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی اقامت کا خاتمہ، یعنی جہاں قیام تھا اس کا خاتمہ جو ہے نیک عمل پر کرے، مثلاً 2 رکعت نماز پڑھے، کچھ صدقہ کرے، صلہ رحمی کرے، نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے یا نیک وصیت کر جائے۔ اسی طرح رخصت کرنے والے کے لیے بھی مناسب ہے کہ وہ مسافر کے حق میں تقوی اور عافیت کی دعا کرے۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص سفر پر جاتے وقت اپنے پیچھے ان 2 رکعتوں سے بہتر کوئی جانشین نہیں چھوڑ کر جاتا جنہیں وہ بوقت رخصت ادا کر لیتا ہے۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سفر پر جانا چاہے تو وہ اپنے بھائیوں سے دعائے رخصت کروائے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں خیر ڈالے گا۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں سفر کے لیے بالکل تیار ہوں، مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بتقوی اللہ عز وجل والتکبیر علی کل شرف، اللہ سے ڈرتے رہنا اور جب کسی بلند مقام پر چڑھنا تو اللہ اکبر کہنا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہم اطولہ البعد وہون علیہ السفر، اے اللہ اس کے لیے سفر کی درازی کو قریب کر دے، یعنی اس کی دوری جو ہے اس کو دور محسوس نہ ہو اور سفر کو اس پر آسان کر دے۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص سفر پر نکلنے لگا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے زیادہ راہ عنایت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زودک اللہ التقوی، اللہ تعالیٰ تقوی کا توشہ تیرے نصیب کرے۔ اس شخص نے کہا کچھ اور، آپ نے فرمایا وغفر ذنبک، اور تیرے گناہ معاف کر دے۔ اس نے پھر مطالبہ کیا، آپ نے مزید فرمایا ویسر لک الخیر حیث ما کنت، اور تو جہاں بھی ہو تیرے لیے بھلائی آسان کر دے۔